بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وعلى أصحابه نجوم الهدى وقادة التقى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم آثرنا وأكثرنا وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. أما بعد، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القیامہ. رواہ البخاری. اس روایت میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر وعید اور وہ مال جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی گئی اس کو ایک صورت مثالیہ کے ذریعے سے بیان کیا گیا. چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: اللہ نے جس شخص کو مال دیا پھر اس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کے مال کو ایک گنجا سانپ بنا کر کے پیش کیا جائے گا، اور اقرع ایسے سانپ کو کہا جاتا ہے جس کے سر پر بالکل بال نہ ہو، اور سانپ کے لیے لفظ حیۃ بھی استعمال ہوتا ہے. ایسے ہی ان کے لیے عوامر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. حیۃ اس کے معنی بھی زندگی کے آتے ہیں، اور عامر اس کے معنی بھی آبادی کے آتے ہیں، زندگی کے آتے ہیں. سانپ کی عمر کافی دراز ہوتی ہے. بعض مورخین نے تو 1000، 1500، 2000 سال تک سانپ کی عمروں کا تذکرہ کیا ہے. اس کو حیۃ کہتے ہی اس لیے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے. بعض مورخین نے تو یہ بھی لکھا کہ سانپ کبھی بھی طبعی موت نہیں مرتا ہے، مرتا ہی نہیں ہے. وہ تو کسی کے چنگل میں پھنسے گا، آبادی میں آ گیا، لوگوں نے دیکھ لیا، یا راستہ کراس کر رہا تھا گاڑی چڑھ گئی، تو اس قسم کے اسباب سے ہی اس کی موت واقع ہوتی ہے. ورنہ سانپ کو عام طور پر اتنی لمبی لمبی عمریں اس کی ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو حیۃ کہا جاتا ہے. اور حیۃ کے معنی زندہ کے آتے ہیں کہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے. یہی معنی لفظ عامر کا بھی ہے. اور اس پر 2 نقطے ہوں گے، سیاہ نقطے جو اس کی آنکھ کے پاس کالے داغ. قیامت کے دن وہ اس سے لپٹ جائے گا
اور لپٹنے کے بعد اس کے جبڑے کو پکڑ لے گا۔ لہزمتی لہزمتی دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے، اس کے معنی آتے ہیں جبڑا، اور یعنی شدقی ہی یہ تفسیر راوی کی جانب سے ہے۔ اور پکڑنے کے بعد کہے گا انا مالکا انا کنزکا۔ اب سوال یہ ہے کیا حقیقت میں وہ مال سانپ کی شکل اختیار کر جائے گا، یا مال تو سانپ کی شکل اختیار نہیں کرے گا، لیکن اس مال کی نحوست کے عوض سانپ اس پر مسلط کر دیا جائے گا؟ دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ بطور سزا کے سانپ کا تسلط بھی مراد ہو سکتا ہے، اور حقیقتاً مال کو سانپ بنا کر کے اس پر مسلط کیا جانا بھی مراد ہو سکتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے بطور استشہاد یہ آیت کریمہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، جو لوگ بخل کرتے ہیں اللہ کے عطا کردہ مال میں، وہ اس بخل کو اپنے لیے خیر نہ سمجھے بلکہ وہ ان کے لیے کیا ہے؟ شر ہے، کیونکہ جو بخل انہوں نے کیا ہے قیامت کے دن اس بخل کو یا اس مال کو، یعنی جس مال کی وجہ سے بخل کیا ہے وہ مال طوق بنا کر ان کے گلے میں مسلط کر دیا جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم واحکم۔ وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من رجل يكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما يكون وأسمنه تطؤه بأخفافها وتنتحه بقرونها كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس متفق علیہ۔ یہ روایت ما قبل میں آ چکی ہے، البتہ یہاں لفظ آیا ہے کہ قیامت کے دن کسی بندے کے پاس اونٹ گائے بکریاں ہوگی جن کی وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو قیامت کے دن جب وہ آئیں گے تو دنیا میں جس حال میں تھے اس سے زیادہ موٹے تازے بن کر کے آئیں گے۔ وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم المصدق فليصدر عنكم وهو عنكم راض، رواه مسلم۔ مصدق صدقہ وصول کرنے والا، زکوٰۃ وصول کرنے والا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہارے پاس زکوٰۃ وصول کرنے والا آئے وہ تم سے اس حال میں لوٹے کہ وہ تم سے راضی ہو۔ اب وہ کب لوٹے گا راضی ہو کر؟ جب تم زکوٰۃ کا مال اس کو بخوشی ادا کرو گے اور مکمل ادا کرو گے اور اس چیز کو بوجھ نہ سمجھو گے، تب وہ خوش ہو کر کے لوٹے گا۔ آیا سمجھ میں؟ ہاں۔ اب اگر زکوٰۃ کے مال کی ادائیگی میں کنجوسی یا بخل کیا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ مصدق ناراض ہو کر کے جائے گا۔ یہاں حدیث میں مصدق سے مراد وہ عاملین زکوٰۃ ہے جو امیر المؤمنین کی جانب سے اہل اسلام کی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مقرر کر دیے گئے، نہ کہ رمضان میں گھومنے والے وہ سفراء جو دکانوں پر جا جا کر زبردستی چندے وصول کرتے ہیں معذرت کے ساتھ، سمجھے؟ ان کا خوش ہونا ضروری نہیں ہے، ان کا خوش ہونا ضروری ہاں۔ اب آدمی 500 روپے دیتا ہے تو چندے والوں کو کیا لگتا ہے کہ اور 500 اتنی بڑی دکان لے کے بیٹھے اور 500 ہی دے رہے، ارے بھائی صبح سے وہ 25 لوگوں کو 500 دے چکا ہے، یہ کیوں بھول رہا ہے؟ صبح سے 50 لوگوں کو 500 دے چکا ہے تو اس کے تو 25,000 ہو گئے نا،
نہیں سمجھ میں آئی؟ ہاں، پھر آپ جو کام کر رہے ہیں زکوٰۃ کی وصول یابی کا، یہ تبرعاً کر رہے ہیں، کوئی امیر المومنین کی طرف سے آپ متعین کردہ عامل حضرت نہیں ہیں، سمجھے؟ ہاں، اس لیے آپ کا خوش ہونا ضروری نہیں۔ ہاں، یہ ہے کہ جو بھی دے اس کو بخوشی دینا چاہیے، اور جو بھی دے عاملین کو، یعنی یہ جو عامل رمضان کے عاملین حضرات ہیں، چندے والے رسید والے عاملین، ان کو بھی بخوشی لے لینا چاہیے، کیونکہ تم مدرسہ اگر چلا رہے ہو تو وہ سیٹھ صاحب پر یقین رکھ کے چلا رہے ہو، اور تم تو کہتے ہو کہ للہ فی اللہ ہمارا کام چلتا ہے، اللہ کی ذات پر توکل و اعتماد کر کے ہم چلا رہے ہیں، تو چلاؤ نا بھائی۔ زبردستی لوگوں کو مسلط ہو جانا کہ نہیں دو گے ناراض ہو جانا، نہیں دو تو فون نہیں اٹھانا، اور چندے دو تو کرسیوں اور گادیوں پر بٹھانا، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ سمجھے؟ ہاں، اس لیے زبردستی چندہ نہیں مانگنا کسی سے۔ جو آدمی یہ کہہ دے کہ میں سوچ کے جواب دیتا ہوں، تو اگلی بار فون ہی نہیں لگانے کا، اس کو سمجھ جانے کا کہ اس نے سوچنا ہی نہیں ہے، تو جواب کیا دے گا؟ اگر دینے والا ہوتا ہے تو چلو بھائی یہ لو میری طرف سے اتنا۔ وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم۔ عبداللہ ابن ابی اوفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی قوم اپنے صدقات، زکوٰۃ وغیرہ کا مال لے کر کے آتی تھی، قال، تو آپ اس کو یہ دعا دیتے، اللہم صلی علی آل فلان، اے اللہ فلاں کے آل پر، فلاں کی اولاد پر رحمت نازل فرما۔ یہاں پر صلی علی، صلاۃ سے مراد وہ صلاۃ تو سلام، درود و سلام نہیں ہے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر بھیجی جاتی ہیں، بلکہ یہاں پر صلاۃ سے مراد ترحم، تعاطف اور دعا کے معنی میں ہے، سمجھے؟ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اس کے بعد میں وصلی علیہم، تو یہ دعا کے معنی میں ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ فلاں پر رحمت نازل فرما۔ اب سوال یہ ہے کہ لفظ دعا لفظ صلاۃ کے ذریعے سے غیر نبی پر، غیر نبی کے لیے، یعنی یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا دے رہے ہیں لفظ صلاۃ کے ذریعے، لیکن کیا غیر نبی کے لیے، یہاں نبی غیر نبی کے لیے دعا کر رہا ہے، لیکن کیا غیر نبی کے لیے دعا کر سکتا ہے لفظ صلاۃ کے ذریعے؟ امام احمد ابن حنبل اس روایت کے ظاہر پر، ایسے ہی ابن حزم ظاہری اور امام داؤد ظاہری کے نزدیک جائز ہے اس روایت کی وجہ سے، لیکن امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی وغیرہ جمہور کے نزدیک استقلالاً جائز نہیں ہے، البتہ طبعاً گنجائش ہے، اس لیے کہ لفظ صلاۃ نبی کے ساتھ مختص ہے، جیسا کہ لفظ عز وجل، لفظ عز وجل اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ پھر جو حضرات ممانعت کے قائل ہیں اس میں بھی دو قول ہیں، ایک قول کے مطابق وہ نہیں تنزیہی ہیں اور دوسرا قول نہیں تحریمی کا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ اس طرح سے غیر نبی کے لیے لفظ صلاۃ سے دعا کرنا خلاف ادب ہے۔ آیا سمجھ میں؟ رہا مسئلہ امام احمد ابن حنبل کے قول کا،
تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم لفظ صلاۃ استعمال کر رہے ہیں اور وہ آپ کا حق ہے، اور صاحب حق اپنے حق کو کسی کے لیے خاص کر سکتا ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس کو اختصاص پر محمول کیا جائے گا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا کہ آپ لفظ صلاۃ سے کسی کو بھی دعا دے سکتے ہیں۔ یہ قول زیادہ عمدہ معلوم ہوتا ہے، بئی معنی کہ اس کی متابعت اور موافقت ہے لفظ قسم کے ذریعے کہ غیر اللہ کی قسم کھانا بندوں کے لیے جائز نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے مخلوقات کی قسم کھانا ثابت ہے۔ تو ایسے ہی لفظ صلاۃ سے دعا غیر نبی کے لیے مناسب نہیں، لیکن خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لفظ کے ذریعے سے دعا دے سکتے ہیں۔ فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ، عبداللہ ابن ابی اوفا کہتے ہیں کہ میرے والد ابو اوفا صدقہ لے کر کے آئے تو آپ نے فرمایا فقال اللہم صلی علی آل ابی اوفا، آپ علیہ السلام نے ان کو بھی دعا دی، متفق علیہ۔ وفی روایت اذا اتى الرجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم بصدقته قال اللہم صلی علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علیہ یہ دعا بھی دیا کرتے تھے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر علی الصدقہ فقیل منع ابن جمیل وخالد بن الولید والعباس۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مقرر فرمایا اور ایک جگہ بھیجا، تو جواب میں یہ آپ کو اطلاع ملی کہ 3 لوگ ہیں جو زکوٰۃ دینے سے منع کر رہے ہیں۔ ایک ابن جمیل جس کا نام عبداللہ یا احمد تھا، دوسرا خالد ابن الولید، اور تیسرے حضرت عباس۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ينقم ابن جمیل، ابن جمیل کو کیا ہو گیا، کیوں ایسا کر رہا ہے وہ، ابن جمیل کا کیا جرم ہے، ابن جمیل کیوں ایسی حرکت کر رہا ہے؟ الا انه كان فقيرا فاغناه الله ورسوله، مگر یہ ابن جمیل کے لیے کوئی چیز ناپسندیدہ اور کوئی عذر نہیں ہے مگر یہ کہ وہ فقیر تھا، اللہ نے اور رسول نے اس کو غنی کر دیا۔ یعنی اب یہ ابن جمیل کون ہے؟ ابن جمیل کے نام سے تو کوئی ایسا صحابہ میں کوئی ایسا شخص نہیں گزرا جو اس نام سے مشہور ہو۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ شخص منافقین میں سے تھا، اگر منافقین میں سے تسلیم کر لیا جائے تو پھر صحابہ کے زمرے میں اس کو شمار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو مالدار کیا اور رسول نے مالدار کیا۔ اللہ کا مالدار کرنا براہ راست ہے اور رسول کا مالدار کرنا دعا یا سبب کے طور پر ہے۔ ممکن ہے یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا ہو اور آپ کی دعا کی برکت سے اس کو مالدار کر دیا گیا ہو، جیسا کہ ایک آیت کریمہ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ۔ سمجھے؟
اور ایک شخص کا واقعہ ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، حضرت میرے لیے دعا کر دو، بہت غریب آدمی ہوں اور بہت کڑکی چل رہی ہے اور وظیفہ بھی بند چل رہا ہے ابھی اور کرائے کے پیسے بھی نہیں ہیں، بس آپ دعا کر دیں گے تو کام ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ 2 3 4 مرتبہ راؤنڈ لگائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کر دی اور خوب اس کے پاس مال آ گیا۔ جب اس کے پاس اتنا مال آیا، گاؤں میں پہلے دکان خریدی، پھر مال بڑھا تو گاؤں سے باہر گوڈاؤن خریدا، پھر مال بڑھا تو جنگل میں ایک بہت بڑا پلاٹ ولاٹ یہ وہ کھیت کھات لے لوا کے خریدا، اور اتنا بیزی ہو گیا کہ جمعے کے بھی واندے ہو گئے، سمجھے؟ لیکن اسی کو فرمایا فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ، سمجھے؟ نفاق نے وعدہ خلافی کروائی اور پھر اس شخص کے مال کو نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، نہ حضرت ابو بکر نے قبول فرمایا، نہ حضرت عمر نے قبول فرمایا، سمجھے بات؟ سوال یہ ہے کہ جب وہ توبہ کر رہا تھا تو کیوں نہیں قبول ہوئی؟ ارے بھائی کیسا ہی آدمی ہو، توبہ کرنے کے بعد تو سب معاف ہو جاتا ہے نا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اور یہ بتلا دیا گیا تھا کہ یہ شخص ختم اللہ علی قلوبہم کے قبیل کا ہے، اللہ نے یہ اگر لائے گا بھی بعد میں تو بھی نفاق کے ساتھ ہی لا رہا ہے، اور بالتعیین یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو بتلا دی تھی۔ ممکن ہے اس طرح سے ہوا ہو، اس لیے اس صدقے کو اور مال کو بعد میں قبول نہیں کیا گیا۔ یہاں پر کیا وہی شخص مراد ہے یا کوئی دوسرا شخص مراد ہے، اس کی تعیین نہیں کی جا سکتی، بالتعیین نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وہی شخص ہے۔ یہ تو ہو گیا ایک کا میٹر۔ دوسرے حضرت خالد ابن الولید کا کیا میٹر ہے؟ وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، آپ نے فرمایا خالد ابن الولید کا مسئلہ ایسا ہے تم اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو۔ قد احتبس ادراعه واعتده فی سبیل اللہ، اس نے اپنے تمام آلات کو اور تمام زرہوں کو اللہ کے راستے میں محبوس کر دیا، یعنی جو بھی اس کے پاس ہتھیار، آلات، اسباب، وسائل، چوپائے، گھوڑے جو بھی ہیں، اونٹ، یہ سب اس نے اللہ کے لیے یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ اب جب یہ ساری چیزیں وقف ہے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، تو گویا کہ خالد ابن الولید نے ان چیزوں کو پہلے ہی اپنی ملکیت سے خارج کر دیا، تو اب جب وہ اس کی ملکیت میں رہی ہی نہیں، یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ بھئی میں نے تو یہ سب چیزیں اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے وقف کر رکھی ہیں، میں اس کا مالک تھوڑا ہی ہوں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب انہوں نے وقف کر رکھی تو اس میں سے زکوٰۃ وصول کرنا یہ مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے، آیا سمجھ میں؟ اور رہا مسئلہ اب حضرت عباس کا، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ، اور بہرحال حضرت عباس فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا، پھر اس کی زکوٰۃ میرے ذمے ہے اور اس کے مثل اس کے ساتھ میں اور ہے۔ ثم قال یا عمر اما شعرت ان عم الرجل صنو ابیہ، اما شعرت، اے عمر کہ تمہیں اتنا شعور نہیں ہے، کہ تمہیں اتنا پتہ نہیں ہے کہ کسی بھی شخص کا چچا اس کے باپ کے درجے میں ہوتا ہے، سمجھے؟ اب سوال یہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زکوٰۃ کا مسئلہ کیا تھا؟ تو ایک مطلب تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے 2 سال کی زکوٰۃ پیشگی وصول کر لی تھی، ایک تو اس سال کی جو ابھی چل رہا ہے، اور دوسرا اس کے بعد کی سال کی بھی زکوٰۃ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے لے لی۔ اس کی تصریح دارقطنی کی روایت میں موجود ہے۔ دارقطنی میں روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا کنا احتجنا فتعجلنا من العباس صدقۃ مالہ سنتین، ہم کو ضرورت محسوس ہوئی تو ہم نے عباس کے مال کا صدقہ اور اس کی زکوٰۃ 2 سال کی پیشگی لے لی ہے۔ اس لیے آپ نے کیا فرمایا، میرے ذمے ہے اور اس کی اتنی اور، یعنی اس سال کی بھی اور آئندہ سال کی بھی، یعنی عباس سے اس سال بھی اس کی رسید نہیں بنانا ہے اور اگلے سال کی بھی رسید نہیں بنانا ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہوا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال کے لیے مہلت مانگی تھی کہ آپ مجھے 2 سال تک مہلت دیجئے، میں اس سال کی بھی اور آئندہ سال کی بھی دونوں سالوں کی زکوٰۃ ایک ساتھ ادا کر دوں گا، ممکن ہے کوئی ضرورت پیش آئی ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مہلت دے دی تھی، اس لیے آپ نے فرمایا کہ عباس کا معاملہ چھوڑ دو، وہ میرے ذمے ہیں، اتنی اور اس کے مثل بھی، سمجھے۔ اب اس میں زیادہ راجح جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے پیشگی ادا کر دی تھی، یہ قول زیادہ عمدہ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مالدار آدمی تھے۔ طائف میں باغ تھے ان کے، طائف میں ان کے مکانات تھے، ان کے باغات تھے، بڑے بڑے باغات تھے۔ ابھی طائف میں ایک بہت بڑی مسجد بنی ہوئی ہے، مسجد ابن عباس، وہاں جو گائیڈ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اتنا اتی کرمن کرتے ہیں، اتنا اتی کرمن کرتے ہیں، اتنی بتی دیتے ہیں لوگوں کو، اتنا بیوقوف بناتے ہیں طائف میں جا کر۔ وہ مسجد ابن عباس وہاں بنی ہوئی ہے، بہت بڑی مسجد ہے۔ تو ہم گئے تو وہ ایک سنا رہا تھا پوری جماعت کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زخمی ہو گئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کاندھے پر اٹھا کر کے یہاں لے کر کے آئے۔ تو میں نے کہا اس وقت ابن عباس کی ذرا سے تھے، وہ چھوٹے سے تھے، میرے خیال میں 1 یا 2 سال کے رہے ہوں گے حضرت ابن عباس، ہو سکتا ہو اس وقت ان کی پیدائش بھی نہ ہوئی ہو، کیونکہ غالباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے وقت 12 یا 13 سال ان کی عمر رہی ہے حضرت ابن عباس کی۔ آپ کے وصال کے وقت ہی 10 یا 11 12 سال کے تھے وہ۔ تو طائف میں تو یہ تو ہجرت سے بھی پہلے کا واقعہ ہے، طائف کا واقعہ تو کہاں سے کاندھے پر اٹھا کر لے آئیں گے۔ اور حضرت ابن عباس اور حضرت عباس تو تھے ہی نہیں ساتھ میں، زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے آپ کے ساتھ طائف کے سفر میں۔ تو بہت چلو۔ وعن ابی حمید الساعدی رضی اللہ عنہ قال استعمل النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا من الازدی۔ ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ ازد کے ایک شخص کو زکوٰۃ وصول کرنے کا عامل مقرر کیا۔ اس شخص کا نام عبداللہ تھا، اور یہ ازد یمن کا ایک قبیلہ ہے، یقال لہ ابن اللتبیتی، اس شخص کو ابن اللتبیہ کہا جاتا تھا۔ لتبیہ یہ اس کی والدہ کا نام ہے، تو اس کی والدہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کو ابن اللتبیہ کہا جاتا تھا۔ علی الصدقۃ فلما قدم قال ھذا لکم وھذا اہدی لی۔ اب جب وہ آیا نا تو کیا کہنے لگے، دیکھو یہ تو تمہاری زکوٰۃ کا ہے اور یہ مال میرے لیے ہدیے میں آیا ہے،
یعنی یہ رسیدوں کا حساب اور یہ مسافے کا حساب، سمجھے؟ یہ مال رسیدوں کا ہے اور یہ مال مسافے کا ہے۔ فخطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ فحمد اللہ واثنى علیہ ثم قال اما بعد فإنی استعمل رجالا منکم علی امور مما ولانی اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ میں تم میں سے کچھ لوگوں کو عامل مقرر کرتا ہوں ان امور پر جس کا اللہ نے مجھے ذمہ دار اور والی بنایا ہے، یعنی زکوٰۃ وغیرہ کے وصول کرنے کا میں تم کو عامل مقرر کرتا ہوں۔ فَيَأْتِي أَحَدُهُمْ، اب ان میں سے ایک شخص آتا ہے، فَيَقُول، اور یہ کہتا ہے، هَذَا لَكُمْ وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي، کہتا ہے کہ یہ مال تمہارا ہے اور یہ مال میرا لیے ہدیہ ہے جو مجھے ہدیے میں آیا ہے۔ فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ، آپ نے فرمایا تو پھر وہ شخص اپنی ماں یا اپنے باپ کے گھر میں بیٹھ کیوں نہ گیا؟ فَيَنظُرْ أَيُهْدَىٰ لَهُ أَمْ لَا، پھر دیکھا جائے گا کہ اس کو ہدیہ دیا جاتا ہے یا نہیں۔ یعنی تو وہاں گیا تو ہدیہ ملا، ارے تو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے گیا تو ہدیہ ملا، اپنے گھر میں بیٹھے رہتا تو پتہ چل جائے گا کہ تجھے کتنے لوگ ہدیہ دے رہے ہیں، یہ ہدیہ نہیں دے رہے ہیں۔ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِّنْهُ شَيْئًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے نہیں لیتا ہے کوئی شخص اس میں سے کچھ بھی، یعنی جو عامل مقرر کیا گیا وہ عامل لوگوں سے وصول کیے ہوئے مال میں سے اگر کچھ بھی لے گا، الا جاء به یوم القیامت یحملہ علی رقبتہ، تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ وہ اس مال کو اپنی گردن پر لادے ہوئے اور اس کو اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے ہوگا۔ اسی لیے بعض حضرات نے فرمایا، جیسے ابن الملک وغیرہ کہتے ہیں کہ عامل کے لیے ہدیہ قبول کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی بھی شخص ہدیہ اس وقت دیتا ہے جب کہ اس کو زکوٰۃ کے مال میں سے کچھ رعایت دی جائے، اور یہ جائز نہیں ہے، تو گویا کہ ایک طرح سے یہ رشوت ہی کے درجے میں ہے۔ اور چونکہ یہ عمل، یہ جو چیز ہوئی ہے، اس کی بنیاد اور اس کا سبب زکوٰۃ کا وصول کرنا ہے، اور عام طور پر اس قسم کے ہدایہ اور اس قسم کے اموال بغیر مقصد کے نہیں دیے جاتے ہیں، اور یہ عامل اس کا جو عمل ہے اس کی اجرت پہلے سے ہی متعین ہے، اے سمجھ میں۔ لہذا جب مال زکوٰۃ میں سے ہی اس کے عمل کا اجر متعین ہے تو اس کو دوسرا مال لینا جائز نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی شخص ہدیہ دینے والا ایسا ہو جو اس کا پرانا قریبی تعلق والا ہو اور ہدیے کا لین دین زکوٰۃ کی وصول یابی سے پہلے سے ہی چلا آ رہا ہو، تو اس میں زکوٰۃ کا وصول ہونا یہ مؤثر نہیں ہوگا۔ بھئی یہ تو پرانی دوستی ہماری چلی آ رہی ہیں، اور تم چندہ دو یا نہ دو، چندے کے لیے آؤ یا نہ آؤ، رمضان میں تمہارا 10,000 کا مسافہ فکس ہے، تو پھر اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اب اگر وہ شخص جس نے اموال زکوٰۃ میں سے لے لیا ہے، ان کان بعیرا لہ رغاء، اگر وہ اونٹ کے قبیل سے ہے تو وہ اونٹ اس کی گردن پر لدا ہوا ہوگا اور اس کے لیے ایک سخت چیخ و پکار ہوگی۔ او بقرا لہ خوار، یا
گائے چرائی، گائے رکھی، تو وہ گائے ایسی ہوگی جو اس کی گردن پر بیٹھ کر چیخے گی. او شاتن تیعر، یا بکری ہوگی تو وہ بکری بھی اس کی گردن پر بیٹھ کر چلا رہی ہوگی. ثم رفع یدیہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اس طرح سے، حتی رأینا عفرت ابطیہ، یہاں تک کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل کی سفیدی کو دیکھ لیا، یعنی آپ نے ہاتھ اٹھانے میں مبالغہ کیا. ثم قال اللہم هل بلغت اللہم هل بلغت، متفق علیہ. قال الخطابی وفی قوله هلا جلس فی بیت امہ او ابیہ، امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ حلا جلس فی بیت امہ او ابیہ کی تشریح میں فرماتے ہیں فینظر ایہدا الیہ ام لا. دلیل، یعنی یہ جو اوپر یہ جو الفاظ آئے ہیں روایت کے، جس میں ہے فَحَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ فَيَنْظُرَ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لَا، اس کی تشریح میں علامہ خطابی کا قول یہ ہے کہ یہ روایت، یہ الفاظ دلیل ہے، دلیل علی ان کل امر یتضرع به الی معذور فهو محظور، ہر وہ شخص جو کسی ممنوع کے لیے وسیلہ بنے گا، کسی امر ممنوع کی طرف لے کر جانے والا ہوگا، فَهُوَ مَحْظُورٌ، تو وہ امر بھی ممنوع اور حرام ہوگا. آیا سمجھ میں؟ یعنی براہ راست تو وہ چیز حرام نہیں ہے، لیکن حرام کی طرف لے جانے والے کام کا وسیلہ بن رہا ہے، حرام کی طرف لے جانے کا سبب بن رہا ہے، تو یہ بھی حرام ہوگا. لہذا سود حرام ہے، تو اب سود حرام ہے، لیکن کل قرض جر نفعا فهو حرام، ایسا قرض جو نفع کے ساتھ ہو وہ بھی سود ہوگا اور وہ بھی حرام ہوگا. ایسے ہی کسی شخص نے کسی کو مکان رہن رکھا، گروی رکھا، کوئی قیمت دے کر، عوض دے کر، تو وہ مکان اس کے پاس صرف قبضے میں رہ سکتا ہے، استعمال کی گنجائش نہیں ہوگی. موٹر سائیکل رہن رکھ دی، فور ویلر رہن رکھ دی، کائیں کے لیے رہن رکھی کہ بھئی میں اتنا پیسہ آپ مجھے دے دو، کوئی بات نہیں، تو آپ اس کو صرف کھڑی رکھ سکتے ہیں اپنے قبضے میں، تاکہ اگر وہ آپ کا روپیہ پیسہ ادا نہ کرے تو اس کو بیچ کر کے میرے محترم بھائیو بزرگو دوستو اپنی قیمت وصول کی جا سکے. ایسا سمجھ، بس یہ. لیکن اس کو چلانا، اس کا منجن کرنا، یہ درست نہیں ہوگا. سمجھ نہیں بات؟ ابھی مارکیٹ میں بہت چل رہا ہے، 2 لاکھ روپے دے دو کوئی کرایہ نہیں، 5 لاکھ روپے دے دو مکان کا کوئی کرایہ نہیں، 5 سال تک کوئی کرایہ نہیں، 5 سال کے بعد میں پھر تمہارے پیسے واپس دے دیں گے. تو ٹھیک ہے، 5 سال تک اس کا 5 لاکھ روپیہ محفوظ، آپ 5 سال کے بعد آپ کا 5 لاکھ آپ کو مل گیا، تو آپ نے یہ جو 5 سال تک اس کے مکان کا فائدہ اٹھایا ہے، یہ کس چیز کے عوض میں ہے؟ یہ کل قرض جر نفعا. سمجھے؟ اب سوال یہ ہے کہ میں 5 لاکھ روپے دے رہا ہوں تو مجھے کیا ملے گا؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے نا بھائی. 10 لاکھ 20 لاکھ اتنی بڑی رقم تو کوئی آدمی بغیر نفع کے تو دے نہیں سکتا ہے. تو شریعت نے اس کے لیے دوسرا راستہ اختیار فرمایا. اگر آپ قرض دے رہے ہیں، دین کا جو معاملہ ہے وہ عقد تبرع ہے. وہ کیسا ہے؟ عقد تبرع، یعنی ایک احسان کا معاملہ ہے، اور عقد تبرع ہمیشہ بلا عوض واقع ہوتا ہے، جس کا کوئی عوض نہیں ہوتا. اور اگر آپ کو دینا ہی ہے تو بغرض تجارت دیجئے، بحیثیت تجارت دیجئے. یہ لو 50 لاکھ روپے اور لگاؤ کیرلا میں اور بہترین پوائنٹ کھولو، جو بھی ہوگا نفع آدھا، نفع نقصان پھر دونوں میں شرکت ہوتی ہے. آیا سمجھ میں؟ ہاں. لیکن اس طرح سے جو آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے
کہ موٹر سائیکل رہن رکھ لی، کار رہن رکھ لی، مکان لے لیے 5-5 لاکھ 10-10 لاکھ دے کر کے، اور پھر بعد میں کئی سالوں تک اس کا کوئی کرایہ نہیں ہوتا. یہ سب سود کے معاملات ہیں، سب ناجائز ہے، سب حرام ہے. سمجھے بات؟ وہ چاہے پھر امام صاحب کے ابا کرے، چاہے وہ مسجد کے صدر صاحب کرے، متولی صاحب کرے، خزانچی کرے، سیکریٹری کرے، کوئی بھی کرے. سمجھ میں؟ ہاں. وَكُلُّ دَخِيلٍ فِي الْعُقُودِ يُنظَرُ هَلْ يَكُونُ حُكْمُهُ عِنْدَ الْإِنْفِرَادِ كَحُكْمِهِ عِنْدَ الْإِقْتِرَانِ أَمْ لَا. اور ایسے ہی معاملات میں داخل ہونے والی ہر شے اس کو دیکھا جائے گا کہ اس کا حکم انفراد کے وقت بھی وہی حکم ہے جو اقتران کے وقت ہے یا نہیں. یعنی اگر وہ چیز انفراداً بھی ایسی ہی ہے جیسے کہ اقتراناً ہے تب تو وہ جائز ہوگی، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جائز نہیں ہوگی، تو پھر جائز نہیں ہوگی. مثلاً اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ہم نے اگر کسی کو قرض دیا اور اس قرض دینے کے عوض میں اس نے ہم کو اپنی کوئی چیز استعمال کرنے کے لیے دی اس کے پریشر میں، تب یہ دیکھا جائے گا کیا تمہارے تعلقات ایسے ہیں کہ قرض دو یا نہ دو وہ اپنی چیز استعمال کے لیے دیتا ہے. اگر ایسے تعلقات ہیں تو پھر یہ قرض بیچ میں کوئی سبب کوئی اثر نہیں ڈالے گا. یعنی مثال کے طور پر آپ کے دوست ہیں، آپ ان کی گاڑی لے کر کے آ جاتے ہو، 10-10 دن 15-15 دن 20-20 دن اپنے پاس رکھتے ہو، اور کبھی کبھار وہ آپ سے قرض بھی مانگ لیتا ہے اور آپ دے بھی دیتے ہو. تو یہ دونوں معاملات، ان دونوں میں سے کوئی ایک کسی ایک پر موقوف نہیں ہے. اگر ایسا ہے تب تو جائز، اور اگر ایک دوسرے پر موقوف ہے، یعنی تم ٹوپی دو گے تو اپن گاڑی دیں گے، تم اگر ادھار دو گے تو گاڑی چلانے دیں گے، تو پھر اس طرح سے معاملات کرنا درست نہیں ہوگا، وہ ربا کے شبہ میں آ جائے گا. سمجھے؟ ہاں. اس لیے جس سے کوئی چیز استعمال کی مانگو، ایسے آدمی سے مانگنا جس کو قرض نہ دینا پڑے، اور جس کو قرض دیتے ہو اس سے کوئی چیز مت مانگو. سمجھے؟ دونوں گروپ کے تعلقات الگ الگ بناؤ. لیکن آج کل ایسا بہت مشکل ہے، آج کل ایسا ہونا بہت مشکل کام ہے. وعن عدی بن عمیرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول. یہ بات سمجھ میں آئی؟ او بھائی یہ سمجھ گئے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من استعملنا منکم على عمل فکتمنا مخیطا فما فوقه کان غلولا یأتی به یوم القیامہ، رواہ مسلم. اگر ہم نے کسی شخص کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ہم نے کسی شخص کو عامل مقرر کیا، پھر اس نے ایک سوئی بھی اگر چھپائی، سوئی سے مراد ادنا شے ہے، چھوٹی سی چیز بھی اگر اس نے چھپائی، اور چھپانے سے مراد اپنے لیے خاص کر لینا، رکھ لینا، کھا جانا، استعمال کر لینا، یہ سب کتمان میں شامل ہے، نہ بتانا. تو یہ قیامت کے دن غلول، خیانت کہلائے گا. وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اور جو شخص دھوکہ کرے گا تو جس چیز کا بھی اس نے دھوکہ کیا ہے قیامت کے دن وہ اس چیز کو لے کر کے آئے گا. سمجھے؟ اس لیے اپنے پاس وہی چیز رکھنے کی جو اپنی ہو، دوسرے کی ہو نا تو اس کو سائڈ میں پٹک دینے کی. جو اپنی ہے ہی نہیں اس کو اپنا سمجھنے کا ہی نہیں. نقصان کہاں ہوتا ہے؟ جب ہم دوسرے کی چیز کو اپنا حق سمجھنے لگتے ہیں. سمجھے؟ ہم کسی کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں تو اس امید پر بالکل نہ کرے کہ اس سے بھی اپن کچھ منجن کریں گے، اس امید پر بالکل اچھائی نہ کرے. ممکن ہے اس کا مزاج دینے کا نہ ہو، خالی لینے لینے کا ہی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے اس کی کوئی مجبوری ہو منع کرنے کی، پھر آپ اس کو برداشت نہ کر پاؤ،
تو ایسے لوگوں کے ساتھ معاملات نہیں کرنا ہے۔ اسی لیے بخلا کے دوست بولو، ارے کنجوسوں کے دوست نہیں ہوتے ہیں۔ تعلقات بچاؤ یا پیسہ بچاؤ، دونوں میں سے ایک بچے گا، یا تعلقات بچیں گے یا پھر پیسہ بچے گا۔ پیسے بچانے والے تعلقات نہیں بچا پاتے ہیں، اور جو پیسہ خرچ کرتے ہیں ان کے تعلقات بچ جاتے ہیں۔ سمجھے بات؟ پھر ضروری نہیں کہ آپ نے جو احسان کیا سامنے والا بھی اتنا ہی احسان کر، اس سے بڑا بھی کر سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہ کرے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ سمجھے؟ اور یہ چیز کیوں پیدا ہوتی ہے؟ جب مفاد اور غرض دنیاوی سامنے ہو تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ اور للہ اگر کوئی کام کیا گیا ہے، کام کرو اور بھول جاؤ، اس کو دماغ میں مت رکھو کہ یہ وہی ہے، ارے رہنے دو یار، اب کیا پڑیاں کھولوں اس کی، کہتے ہیں نا، ارے ابھی بات مت کر یار، بات ہی مت کر میرے سے، تو ابھی بولنا چالو کروں گا کہ نہیں تو پھر میرا منہ مت کھلواؤ، کہتے کہ نہیں؟ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لما نزلت هذه الآية والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، جو لوگ سونا چاندی کو ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں، جمع کر کے رکھتے ہیں، اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو آپ دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تو کبر ذلک علی المسلمین، مسلمانوں پر یہ چیز بڑی شاق اور بڑی ناگوار گزری۔ فقال عمر انا افرج عنکم، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ میں تم سے اس چیز کے معاملے میں کشادگی ڈالوں گا، یعنی میں تم کو خوشخبری سناتا ہوں، کہیں نہ کہیں مسئلے کا حل نکال کے لاتا ہوں، جیسے کہتے ہیں ابھی تم رکو، مسئلے کا کچھ نہ کچھ تو حل نکلے گا۔ فانطلقا، چنانچہ گئے، فقال، نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، یا نبی اللہ، کہنے لگے یا رسول اللہ، انہو کبر علی اصحابک ہذہ الآیہ، یہ آیت کریمہ آپ کے ساتھیوں پر بڑی شاق گزر رہی ہے۔ فقال، کون سی آیت؟ والذین یکنزون الذہب والفضہ، فقال ان اللہ لم یفرض الزکاة الا لیطیب ما بقی من اموالکم، آپ نے فرمایا دیکھو اللہ نے جو زکوٰۃ فرض کی ہے وہ تمہارے بقیہ مال کو پاکیزہ کرنے کے لیے کی ہے۔ وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيثَ وَذَكَرَ كَلِمَةً لِتَكُونَ لِمَنْ بَعْدَكُمْ۔ اچھا، اس سے ایک بات کیا معلوم ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں مسئلے کا حل کر دیا، ارے بھائی یہ تمہارے جو مال بچ رہے ہیں ان کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ واجب کی ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ وعید مانعین زکوٰۃ کے لیے ہے، مؤدین زکوٰۃ کے لیے یہ وعید نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کروڑوں اربوں روپیہ سونا چاندی کے، جس کے اگر کسی کے ڈھیر ہوں، پہاڑ ہوں، اور وہ ان کی صحیح زکوٰۃ ادا کر رہا ہے تو وہ اس وعید میں شامل نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ والذین یکنزون الذہب والفضة کے بعد میں ولا ينفقونها، یہ جملہ بھی ہے، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مراد جہاں جہاد فی سبیل اللہ ہے وہیں پر زکوٰۃ بھی میں خرچ کرنا، یہ بھی اللہ کے راستے میں ہی خرچ کرنا ہے۔ تو ایک مسئلے کا تو حل ہو گیا، آپ نے دوسرا مسئلہ بھی ان کو بتا دیا، وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيثَ، اللہ نے میراث کو بھی لازم قرار دیا ہے، اور اس کے بعد میں وَذَكَرَ كَلِمَةً، کوئی ایک جملہ اور آپ نے ذکر فرمایا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد میں ایک جملہ اور ذکر کیا، جیسے ان اللہ لم یفرض الزکاة الا لیطیب
ما بقی من اموالکم کہا نا، تو ایسے ان اللہ فرض المواریث، وہاں بیچ میں وہ کچھ اور کہا تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں اس کو یاد نہیں کر پا رہا ہوں، میں بھول چکا ہوں کہ کیا فرمایا تھا۔ لِتَكُونَ لِمَنْ بَعْدَكُمْ، کیوں فرض کیا؟ تاکہ وہ مال تمہارے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے رہے، یعنی ان کے لیے راحت کا ذریعہ بنے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا اِنَّكَ أَن تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِّنْ أَن تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ، تو اپنے اہل و عیال کو مالدار بنا کر کے جائے، یہ بہتر ہے اس سے کہ تو ان کو فقیر بنا کر کے جائے اور وہ لوگوں کے سامنے کیا کر رہے ہوں؟ بھیک مانگ رہے ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میراث کا بھی تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ یہ مال تمہارے بعد والے لوگوں کے لیے سبب اور خیر کا ذریعہ بنے گا۔ فقال فکبر عمر، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ آیا سمجھ میں؟ کیونکہ مسئلے کا حل ہو گیا۔ کیا مسئلے کا حل ہوا؟ کہ جو وعید ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں۔ ثم قال له، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا الا اخبرک بخیر ما یکنز المرء، آدمی بہترین خزانہ جس کو وہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے بتاؤں کیا ہے؟ فرمایا المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی، اذا نظر الیہا سرتہ واذا امرہا اطاعتہ۔ وہ نیک بیوی کیا ہے؟ جب اس کی طرف وہ دیکھے سرت ہو، اس کو خوش کر دے۔ کیسے خوش کر دے؟ اس کے جمال کے، اس کی صورت کے جمال کی وجہ سے یا حسن سیرت کی وجہ سے۔ آیا سمجھ میں؟ یا دین کی حفاظت کے ذریعے سے، اچھے اخلاق کے ذریعے سے، خدمت کے ذریعے سے۔ آیا سمجھ میں؟ ہاں، اچھی مرأۃ الصالحہ وہ ہے کہ جس سے اس کا شوہر خوش رہے ہر فیلڈ میں، ظاہراً باطناً خارجاً۔ وہ چلے جائے تو بنداس ہو کر کے جاتا ہو، اطمینان ہو اس کو، جب گھر آئے تو گھر میں آ کر بھی بھج بھج نہ کرتی ہو، ٹارچر نہ کرتی ہو کہ 2 گھنٹے کا بول کر گئے تھے 3 گھنٹے میں کیوں آئے، اتنی سمجھ رکھتی ہو کہ بھئی کچھ کام آ گیا ہوگا۔ آیا سمجھ میں؟ تمہارے مہمان آئے تو ان کا اکرام کرنے والی ہو، خود تمہارا اکرام کرنے والی ہو۔ سمجھے بھائی؟ ہاں، اصل میں نقصان کہاں ہوتا ہے؟ آدمی اپنی خدمت تو برابر لینا چاہتا ہے کہ عورت میری خدمت کرے، میرے لیے کھانا بنائے، میں 10 لوگوں کو دعوت دوں رشتہ داروں کو تو ان کا بھی کھانا بنائے، اور میرے رشتہ دار جتنے بھی آئے سب کے لیے بہترین بہترین بنائے۔ کوئی بات نہیں، بنائے گی وہ، لیکن ساتھ میں تم اس کا بھی اکرام کرو، اس کے رشتہ داروں کا بھی خیال رکھو۔ اس کے رشتہ دار، اس کے ابا، اس کے امی، اس کے چاچا، اس کے تایا، اس کے بھائی اور اس کے بھانجے بھتیجے، اس کی خالہ، اس کی پھوپھیاں، وہ اگر گھر میں آ رہی ہو تو اس کو بھی فل اتھارٹی دو کہ جو بنا کر کھلانا ہو، جو ہدیہ دینا ہو دے۔ پھر دیکھو کیسی نہیں صحیح رہتی ہے۔ تم اس کو تو برابر غلام بنا کر رکھنا چاہتے ہو، اور اس کے حق کی باری آتی ہو تو تنگ کر دیتے ہو کہ نہیں یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، تو وہ کوئی تمہاری نوکرانی ہے جو تمہارے لیے سب کچھ بھنگن ہے؟ وہ دھوبن ہے تمہاری، بھٹیارن ہے، سب کچھ تمہارا کرتے پھرے گی۔ عزتیں دو گے تو عزتیں ملے گی، ذلیل کرو گے کسی کو تو آپ کے حصے میں بھی ذلت ہی کا ٹوکرا آنا ہے۔ سمجھے؟ دباؤ اور رعب جھاڑ کر کے عورت کو دبا لینا یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ تیرے بھائی کی تو اتنی خطرناک ہے کہ تیری بھابھی تو دیکھتے ہی ایک دم سنسناٹ ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی عقل مندی کی علامت نہیں ہے، یہ انسانوں کی علامت نہیں ہے، یہ تو سب جانوروں کا کام ہے۔ سمجھے؟ ہاں،
وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، تو نیک بیوی کی علامت کیا ہے؟ جب اس کو حکم دے، کوئی آدیش کرے تو اس آدیش کا پالن کرے، اس کی اطاعت کرے وہ۔ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا، اور جب آدمی غائب ہو جائے یعنی گھر میں موجود نہ ہو تو حفاظت کرے۔ کس کی حفاظت کرے؟ اس کے مال کی بھی حفاظت کرے، اس کے دین کی بھی حفاظت کرے، اور اس کی عزت کی یعنی خود اپنی بھی حفاظت کرے۔ سمجھ میں؟ اب اس روایت میں سونے چاندی کے مقابلے میں بہترین خزانہ نیک بیوی کو کہا گیا، اس لیے کہ سونا چاندی بذات خود فائدہ نہیں پہنچاتا ہے، اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو ہلاک کرنا پڑے گا۔ بھئی آپ مکان خریدنا چاہتے ہیں، آپ کھانا خریدنا چاہتے ہیں، تو کیا سونے چاندی کی سبزی بنا کر کھا سکتے ہیں؟ بتاؤ، ہے کوئی ریسیپی آئی مارکیٹ میں آج کل؟ سونا کری، چاندی کری، سونا پنیر، چاندی پنیر، شاہی پنیر کے ساتھ میں آئی کوئی مارکیٹ میں؟ وہ اپنے آپ کو ہلاک کرے گا، یعنی تم سے جائے گا، اس کے بعد یعنی رہتے ہوئے تم کو کبھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اس سے بہترین خزانہ نیک عورت ہے جو تم کو اپنی موجودگی میں فائدہ پہنچائے گی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خیر الکنوز، بہترین خزانہ جس سے انسان کو دین اور دنیا دونوں کا فائدہ ہو، المرأۃ الصالحہ فرمایا گیا۔ جیسا کہ کتاب النکاح میں روایت آئی، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ وعن جابر بن عتیق رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیأتیکم رکیب مبغضون فإن جاءوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون۔ جابر ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس کچھ قبیلے آئیں گے، رکیبن چھوٹے چھوٹے قافلے آئیں گے، جماعتیں آئے گی، مبغضون ایسے جن پر غصہ کیا جاتا ہے، یعنی جس کو دیکھ کر تم کیا ہو جاؤ گے؟ ناراض ہو جاؤ گے، اس لیے کہ طبیعت مال کو پسند کرتی ہے۔ دیکھا کہ بیگ لے کر کے حضرت آ رہے ہیں تو فوراً یا تو اٹھ کر دکان سے چلا جائے گا، یا پھر سلام کا جواب ہی نہیں دے گا بہت دیر تک، یا کام اپنے آپ کو اتنا بیزی بتائے گا، ایسا مصروف ہو جائے گا، ایسا لگے گا کہ بہت زیادہ بیزی، حالانکہ اب 3 گھنٹے سے فالتو بیٹھا ہوا ہے، کوئی کام نہیں کر رہا تھا، موبائل چلا رہا تھا خالی۔ یہ کون لوگ مراد ہیں یہاں پر؟ زکوٰۃ وصول کرنے والے۔ فَإِن جَاءُوكُمْ، وہ تمہارے پاس آئے، فَرَحِّبُوا بِهِمْ، تو تم ان کا استقبال کرو، وَخَلُّوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَبْتَغُونَ، ان کو اور جس چیز کے وہ متلاشی ہیں، جو وہ لینے کے لیے آئے، اس چیز کے درمیان راستہ چھوڑ دو، یعنی ان کا مقصد پورا کرو اور ان کو روانہ کرو۔ فَإِنْ عَدَلُوا فَلِأَنفُسِهِمْ، اگر انہوں نے عدل سے کام لیا یعنی برابر زکوٰۃ وصول کی تو ان کا اپنا معاملہ ہے، وَإِنْ ظَلَمُوا فَعَلَيْهِمْ، اور اگر انہوں نے ظلم کیا تو اس کا وبال ان پر ہوگا، وَأَرْضُوهُمْ، اور تم ان کو خوش رکھو، فَإِنَّ تَمَامَ زَكَاتِكُمْ رِضَاهُمْ، اس لیے کہ تمہارا مکمل زکوٰۃ ادا کرنا ہی ان کی خوشی ہے، وَلْيَدْعُوا لَكُمْ، اور چاہیے کہ وہ تم کو دعائیں دیتے ہوئے جائے، اور دعائیں دیتے ہوئے کب جائیں گے؟ جب تم پوری زکوٰۃ وصول کرو گے۔ اب یہاں فرمایا اگر انہوں نے ظلم کیا تو وہ اس کا وبال ان پر آئے گا، لیکن تم ان کو خوش رکھو، تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ تمہارے گمان کے مطابق ظلم ہو سکتا ہے کہ 597 305 روپے ہوئے تو 5 روپے بھی لے کر کے جا رہا ہے، چھوڑ نہیں رہا ہے، کتنا بڑا ظالم ہے یہ تمہارے گمان کے مطابق ظلم ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ظلم نہیں، انصاف ہے سمجھ میں۔ یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ فرض کر لو اگر وہ کچھ زیادہ مانگ رہے ہوں
وہ زیادہ لے کر جا رہے ہوں تو اس زیادتی کی وصول کا وبال ان کے اوپر آئے گا۔ آیا سمجھ میں؟ اچھا، ان کو مبغض سے تعبیر فرمایا، کیوں؟ اس لیے کہ آدمی کے پاس جب مال کم ہوتا ہے تو اس کو زکوٰۃ نکالنا آسان معلوم ہوتا ہے۔ دیکھو مولانا زکوٰۃ کیا ہے؟ 100 روپے میں 2.5 روپے بس، تو 100 روپے میں 2.5 روپے دینا کتنا آسان ہے، کیونکہ 97.5 بچے ہوئے دکھ رہے ہیں۔ لیکن یہی 2.5 روپیہ 1 کروڑ میں سے اگر نکالا جائے تو کتنا ہوتا ہے؟ 2.5 لاکھ روپے۔ حالانکہ ایوریج اوسط وہی ہے، لیکن کروڑ میں سے گڈیاں نکل رہی ہے نا، تو وہ دل پر چھریاں چلا رہی ہے۔ اور 100 کے نوٹ میں 2.5 روپے کتنا آسان لگ رہا ہے، 100 میں 2.5 روپے بس، سمجھے؟ ہاں، اس لیے اس کو مبغض سے تعبیر فرمایا کہ جب مال زیادہ ہوتا ہے تو زکوٰۃ وصول کرنے والا ایک طرح سے اس کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی طبیعت مال کی طرف مائل ہونے کی وجہ سے یہ چیز بوجھ معلوم ہوتی ہے۔ وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال جاء ناس يعني من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن ناسا من المصدقين يأتون فيظلمون فقال أرضوا مصدقيكم قالوا يا رسول الله وإن ظلمونا قال أرضوا مصدقكم وإن ظلمتم رواه أبو داود۔ اس روایت میں ہے، جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ کچھ لوگ یعنی دیہات کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے حضرت یہ زکوٰۃ وصول کرنے والے ہمارے پاس آتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ان کو راضی کرو۔ یا رسول اللہ اگر ظلم کرے تو بھی؟ تو آپ نے فرمایا بالکل ان کو راضی کرو چاہے تمہارے اوپر ظلم ہو رہا ہو۔ یہ آپ نے کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ ممکن ہے یہ ظلم ان کے گمان کے اعتبار سے ہو رہا ہو، حقیقت میں ظلم نہ ہو رہا ہو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ وصول کرنے والے صحابہ ہی ہوا کرتے تھے، تو حضور علیہ السلام نے صحابہ ہی کو جب وصول کرنے کے لیے بھیجا تو وہ ظلم نہیں کرتے ہیں، چاہے سامنے والے کو ایسا لگے کہ وہ ظلم کر رہے ہوں۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ ان کو خوش کرو چاہے وہ ظلم کر رہے ہوں، حالانکہ وہ ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے کہ آگے ایک روایت آئے گی جس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ وصول کرنے والا جب آئے تو اگر وہ زیادتی کرے تو اس کی تعدی اور اس کی زیادتی کی طرف توجہ مت کرو، یعنی زیادہ مانگے تو نہ دو۔ یہاں فرمایا گیا چاہے ظلم ہو رہا ہو، اور اوپر فرمایا کہ زیادہ مانگے تو نہ دو، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں جو کہا گیا یہ خاص ہے صحابہ کرام کے ساتھ، اور وہ ظالم نہیں ہو سکتے۔ اور وہاں جو آگے جو روایت آ رہی ہے اس میں ایک ضابطہ بیان کیا گیا جو قیامت تک چلے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے ہر زمانے میں تو صحابہ وصول کرنے کے لیے نہیں پہنچیں گے، بعد کے زمانے میں لوگ خیانت کرنے والے بھی ہوں گے، تو وہاں ضابطہ بیان کیا کہ تم اپنی زکوٰۃ پوری حساب کر کے رکھو، سمجھے؟ اسی لیے ایک روایت آگے آئے گی، اس میں کچھ صحابہ نے اجازت مانگی کہ حضرت وہ لوگ آتے ہیں اور زیادہ زکوٰۃ مانگتے ہیں، تو کیا ہم آگے آ رہی ہے وہ روایت، تو کیا ہم اتنی وصول کر لیں کہ جس سے اتنی زکوٰۃ چھپا لیں جتنی وہ زیادتی مانگ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم کو چھپانا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ چھپانے کی اجازت دے دی تو لوگ اس میں مبالغہ کرنے لگیں گے۔ وعن بشیر ابن الخصاصیہ قال قلنا ان اہل الصدقۃ، یہ آگے روایت، ان اہل الصدقۃ یعتدون علینا، ہم نے کہا کہ اہل صدقہ ہم پر تعدی کرتے ہیں، یعنی جتنا مال ہوا ہے اس سے زیادہ مانگتے ہیں۔ افنک تم من اموالنا، کیا ہم اپنے مال میں سے چھپا لیں؟ کتنا؟ بقدر ما یعتدون، جتنا وہ زیادہ مانگتے ہیں تو چھپا لیں۔ قال لا، آپ نے فرمایا نہیں۔ رواہ ابو داؤد، کیوں؟
اس لیے کہ یہ کتمان خیانت ہے، اور پھر لوگ بغیر تعدی کے بھی، بغیر عذر کے بھی چھپانے لگیں گے، اور یہ جو تعدی ہیں ہو سکتا ہو یہ ان کے زعم کے اعتبار سے تعدی ہو، ان کو ایسا لگ رہا ہو کہ ہمارے ساتھ تعدی ہو رہی ہوں، حقیقت میں وہ تعدی نہیں بلکہ پورا پورا وصول کرنا ہو۔ وعن رافع ابن خدیج قال قال رسول اللہ صلی اللہ، اسی لیے جو شخص معاملات کا ایک دم کھرا ہوتا ہے اس کو لوگ ظالم کہتے ہیں۔ عرف میں، معاشرے میں دیکھو کتنے ہوا، 3,35,770 روپے۔ 770 تو چھوڑ دیتا کم سے کم، ایک ایک روپیہ لیا اس نے، حالانکہ وہ اپنی جگہ صحیح ہے، وہ کوئی غلط نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ 770 کو آپ اہمیت نہیں دے رہے تھے اس لیے اس کے نہ چھوڑنے کو آپ نے ظلم سمجھ لیا۔ ارے بہت کنجوس ہے وہ، 770 روپے بھی نہیں چھوڑے، جبکہ اس نے کوئی کنجوسی نہیں کی اور کوئی ظلم نہیں کیا۔ سمجھ شریف میں آیا؟ وعن رافع بن خدیج قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العامل على الصدقة بالحق كالغازی فی سبیل اللہ حتی یرجع الى بیتہ، صدقہ پر عامل یعنی صدقات کو وصول کرنے والا حق کے ساتھ یعنی پورا پورا وصول کرنے والا، نہ تو ایک روپیہ چھوڑ دے، رعایت کسی کی رعایت کر کے تعلقات کی وجہ سے، اور نہ ہی کسی سے دشمنی کی وجہ سے ایک روپیہ زیادہ لے، تو وہ جب تک گھر نہیں لوٹ جاتا اس وقت تک وہ جہاد فی سبیل اللہ میں ہی رہے گا، یعنی آنے اور جانے میں اس کے لیے ثواب لکھا جاتا رہے گا، جیسا کہ غازی گھر سے نکلنے سے گھر تک لوٹنے تک اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم، رواه أبو داود۔ عمرو ابن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا لا جلب ولا جنب، نہ تو جلب ہے اور نہ جنب ہے۔ یہ اصطلاح بیع کی صورت میں بھی آتی ہیں، اور اسی طریقے سے یہ اصطلاح مسابقے میں بھی آتی ہے، تسابق میں بھی آتی ہے۔ بیع کی صورت میں جلب کیا ہے کہ کوئی شخص شہر کے باہر جا کر پورا مال کسی سے خرید لے اور پھر شہر میں لا کر اچھے داموں میں اس کو فروخت کرے، اور جنب کیا ہے، اپنے پورے مال کو شہر کے باہر لے جا کر کسی کو بیچ دے۔ اور جلب اور جنب یہی اصطلاح جب زکوٰۃ میں آئے تو اس سے مراد جلب یہ ہے کہ ساعی اور مصدق کسی ایک جگہ اپنی ٹھکان طے کر لے کہ میں تو فلاں جگہ بیٹھا رہوں گا، چلو انس بھائی تم اپنے اونٹ میرے خدمت میں لاؤ، تم اپنی بکریاں میری خدمت میں لاؤ، اور میں زکوٰۃ یہاں سے وصول کروں گا، یہ جلب ہے۔ اس کو بھی آپ نے منع فرمایا۔ ولا جنبا، اور جنب کیا ہے کہ مالک جب دیکھا کہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آ رہا ہے تو اپنے سارے جانوروں کو یہاں سے نکال کے سرپالا بھیج دیا، ٹھپگاؤں پہنچا دیے، رتن پور بھیج دیے۔ ہاں بھائی زکوٰۃ کا کیا ہے، ہاں وہ ہے نا وہ اپنے وہاں ٹھپگاؤں میں رکھے ہوئے ہیں اور وہاں رتن پور میں رکھے، جاؤ وہاں سے اٹھا لو، تو اس کو بھی آپ نے کیا فرمایا، منع فرمایا۔ دونوں کے لیے ہدایت ہے، اور فرمایا صدقات لوگوں کے گھروں میں ہی وصول کیے جائیں گے، لوگوں کے گھروں میں ہی لیے جائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ ساعی یعنی مصدق اور معطی دونوں کے لیے رعایت کرنے کا آپ نے حکم فرمایا۔
دونوں میں سے کسی کی طرف سے بھی تعدی نہیں ہونی چاہیے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من استفاد مالا فلا زکاة فی حتی یحول علیہ الحول، رواہ الترمذی، وذکر جماعت انہم وقفوہ علی ابن عمر۔ اگر کوئی شخص مال سے مستفید ہو، یعنی کسی شخص کو مال حاصل ہو، تو جب تک اس پر سال نہ گزر جائے اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ روایت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے مرفوعاً نقل فرمائی، اور ایک جماعت نے اس روایت کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر ہی موقوف رکھا ہے، یعنی یہ روایت موقوف ہے۔ اب اگر مال مستفاد کا حکم کیا ہے، یعنی وہ مال جو سال کے بیچ میں حاصل ہوتا ہے، اگر وہ نصاب جدید ہو تو اس پر حولان حول سال کا گزرنا لازم اور ضروری ہے زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے۔ اور اگر مال نصف سنت میں، یعنی بیچ سال میں آیا، تو اس صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ غیر جنس سے ہے یا نفس جنس سے ہے۔ اگر وہ مال غیر جنس سے ہے تو یعنی وہ مال ایسا ہے، پہلے آپ کے پاس دراہم دنانیر تھے، اب جو مال آیا ہے درمیان سال میں وہ گھوڑوں کا آیا ہے، اونٹ کا آیا ہے، بکریوں کا آیا ہے، تب تو اس مال مستفاد میں زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے مستقلاً سال کا گزرنا ضروری ہے۔ اور اگر وہ مال جنس سے ہے تو سبب قدیم کی وجہ سے ہے یا سبب جدید کی وجہ سے ہے۔ اگر سبب جدید کی وجہ سے ہوگا تو اس پر حولان حول ضروری ہے، اور اگر سبب قدیم ہی کی وجہ سے ہوئے تو پھر حولان حول ضروری نہیں ہے۔ یعنی ایک مال آپ کے پاس آیا ہے تجارت کے ذریعے سے، دوسرا مال آیا ہے وراثت کے ذریعے سے۔ اگر آپ وراثت کے ذریعے سے درمیانے سال میں مالک ہوئے ہیں تو پھر اس پر سال کا گزرنا ضروری ہے۔ اور اگر تجارت ہی میں مال آیا، آپ نے تجارت چالو کی، شروع کے 6 مہینے آپ کے پاس ایک رقم تھی، لیکن اگلے 6 مہینے میں بہت ساری رقم آ گئی، تو وہ جنس بھی ایک ہے، سبب بھی ایک ہے، لہذا یہ مال مستفاد اپنے مال قدیم کے ساتھ ضم ہو جائے گا، اور جب اس کا سال مکمل ہوگا تو پورے مال کی ایک ساتھ زکوٰۃ نکالنا واجب ہوگی۔ سمجھ میں آئی بات؟ وعن علی رضی اللہ، البتہ اگر کسی شخص کے پاس، یہ ایک توجیہ ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے، اگر کسی شخص کے پاس مختلف اجناس کے نصاب ہو تو اس کو چاہیے کہ جب ایک جنس کا نصاب سال پورا ہو رہا ہو تو وہ جن اجناس جن کا سال ابھی پورا نہیں ہوا، ابھی ہی انہی کی زکوٰۃ بھی نکال دے، چاہے کچھ مہینے ابھی ان کے باقی ہوں، تاکہ اس کا ایک نصاب کا ایک وقت طے ہو جائے اور زکوٰۃ نکالنے میں سہولت ہو۔ ورنہ تو ایک نصاب ابھی مکمل ہو رہا ہے، اگلا بکریوں کا نصاب 1 سال کے بعد مکمل ہوگا، اور ان کا 1 سال کے بعد ہوگا، اور ان کا 1 سال کے بعد ہوگا، اور ان کا 2 مہینے کے بعد ہوگا۔ اس طرح سے کرنے میں پھر ہو سکتا ہو کہ حرج لازم آئے اور آدمی پھر کسی ایک جنس کی زکوٰۃ چوک جائے، کسی ایک جنس کی زکوٰۃ کیا ہو جائے؟ چوک جائے۔ ایسے ہی ایک مسئلہ اور سمجھو
عام طور پر لوگوں کے زکوٰۃ نکالنے کا وقت ہے رمضان کا مہینہ. ابھی جو ماحول چل رہا ہے اس کے حساب سے بات کر رہے ہیں اپن. عمر بھائی کوچیا کی شادی ہوئی رحمۃ اللہ علیہ. اب جو حجانی سونا چاندی لے کر آئی، ظاہر سی بات ہے جب تک کہ سال پورا نہیں ہوگا اس پر زکوٰۃ 1 سال کے بعد آئے گی. رمضان 4 مہینے 6 مہینے کے بعد آ گیا تو یہ بات پکی ہے کہ اس کو اب 6 مہینے سے پہلے اس کی ادائیگی واجب نہیں ہے، لیکن 6 مہینے کے بعد بات آئی گئی ہو جاتی ہے، بھول بھلیا ہو جاتی ہے، پھر وہی اگلے رمضان پہ بات رہے گی. تو اس کو 6 مہینے مؤخر کرنے کی بجائے 6 مہینے پیشگی کر دو. پھر اب رمضان ٹو رمضان ٹو رمضان ٹو رمضان ٹو رمضان ٹو رمضان چلتا رہے گا. آیا سمجھ میں؟ ایک مرتبہ 6 مہینے پہلے دینا ہے. اور تاخیر کرنے میں بسا اوقات نقصان بھی ہو جاتا ہے، بسا اوقات اتنی تاخیر نہ ہو جائے کہ 1 سال ہی کی کیا ہو جائے، پھر مؤخر ہو جائے. سمجھے؟ اس لیے بہتر کیا ہے کہ ابھی سے اس کو زکوٰۃ نکالنا شروع کر دو. وعن علی رضی اللہ عنہ ان العباس سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی تعجیل صدقۃ قبل ان تحل فرخص له في ذلك رواه ابو داود والترمذی وابن ماجہ والدارمی. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعجیل صدقہ کے متعلق سوال کیا سال گزرنے سے پہلے، سال مکمل ہونے سے پہلے، تو آپ نے اس کی اجازت دے دی. لہذا حنفیہ کے نزدیک جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ نصاب کا مالک ہو. جب پیشگی بھی ادا کر رہا ہے تو نصاب کا کیا ہو، مالک ہو. اس روایت سے اس توجیہ کی تائید ہوتی ہے جو اس سے پہلے روایت آئی تھی نا، حضرت عباس نے زکوٰۃ کے باب میں جو منع کیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ وہ میرے ذمے اور اس کے مثل ہے. تو اس روایت سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ حضرت ابن عباس نے زکوٰۃ پیشگی ادا فرما دی تھی، کیونکہ مسئلہ پیشگی کا ہی پوچھا ہے انہوں نے، تو پیشگی ادا کی ہوگی. یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ ایڈوانس کا مسئلہ پوچھے اور ادھار والا معاملہ کرے. سمجھے؟ یہ ایک توجیہ ہے، اس کی کہیں صراحت نہیں ہے اس جملے کی، لیکن اس سے اس کی تائید ضرور ہو جاتی ہے. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال ألا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. رواه الترمذي وقال في إسناده مقال لأن المثنى ابن الصباح ضعيف. یہ مثنى ابن الصباح تو بیچارہ بہت کمزور آدمی ہے، یہ جہاں بھی آتا ہے نا تو اس کو تو بس ضعیف کہہ کر کے سائڈ میں لگا دیا جاتا ہے. اب ضعیف ہے تو ضعیف ہی کہیں گے نا، اس کو کیا کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ لوگوں کو خطبہ دیا اور فرمایا کہ دیکھو سنو، اگر کوئی شخص یتیم کا والی ہو، یعنی کسی کی تربیت میں پرورش میں کوئی یتیم ہو اور اس یتیم کے پاس مال بھی ہو، تو اس کو چاہیے کہ اس کے مال میں تجارت کرے اور اس کو ایسی نہ چھوڑ دے یہاں تک کہ صدقہ اس کو کھا لے. اس روایت سے حضرات ائمہ ثلاث نے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ صبی کے مال میں، صغیر کے مال میں بھی زکوٰۃ واجب ہوگی. لیکن حنفیہ، سفیان ثوری، ابراہیم نخعی اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا مذہب بھی یہی ہے کہ یتیم کے مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، صغیر کے مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، چھوٹے بچے کے مال میں. کیا دلیل ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رفع القلم عن 3، 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے قلم کیا کر لیا گیا، اٹھا لیا گیا، یعنی مرفوع القلم.
جو غیر مکلف ہے وہ کون ہے؟ عن النائمی، سونے والا نیند کی حالت میں کچھ بھی بڑبڑایا کرے اس پر حکم نافذ نہیں ہوگا جب تک کہ بیدار نہ ہو جائے۔ اور وعن الصبی حتی یحتلم، بچہ جب تک کہ بالغ نہ ہو جاتا، اور مجنون وعن المجنون، اور مجنون سے جب تک کہ وہ سمجھدار نہ ہو جائے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اثر ہے کہ ان سے یتیم کے مال کے باب میں سوال کیا گیا تو فرمایا اس کے مال کی حفاظت کر اور اس کی زکوٰۃ ادا نہ کر۔ ایسے ہی حسن بصری کا قول بھی یہی ہے، لیس فی مال الیتیم زکوٰۃ۔ پھر اس روایت میں جس سے کہ حضرات ائمہ ثلاث نے استدلال کر کے صغیر کے مال میں زکوٰۃ کے وجوب کا قول نقل کیا، اولاً تو ایک جواب تو یہی ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، اور علامہ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے خود یہاں فرمایا وقال فی اسنادہ مقال، امام نسائی اور امام احمد ابن حنبل نے بھی مثنی ابن الصباح کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں صدقہ سے مراد یتیم اور ولی کا نفقہ ہے، یعنی آپ نے فرمایا کہ یتیم کا مال ہو تو اس کو کاروبار میں لگاؤ، تجارت کرو، کیونکہ تجارت سے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے، اور تجارت نہیں کرو گے تو اس کا خرچ، بھئی 1,00,000 روپے اگر اس کے ہیں، مان لو فرض کر لو، حالانکہ آج کل 1,00,000 روپے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، چلو اپن بڑھا لو تھوڑا 50 لاکھ کر لو اس کو، تو اب وہ اس کا خرچ، اور تم اپنی تربیت اور پرورش کی وجہ سے اپنا بھی خرچ اس میں سے اگر نکالو، اس کی اجرت اگر لو پرورش کرنے کی کہ تھوڑا بہت میں بھی اس میں سے لوں گا، تو تم دونوں کا خرچ جب نکلے گا، ہر مہینے نکلتے جائیں گے تو وہ کیا ہوتے جائیں گے؟ کم ہوتے چلے جائیں گے۔ آیا سمجھ میں؟ اس لیے آپ نے فرمایا کہ اس کے مال میں کیا کرو؟ تجارت کیا کرو۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم واحکم۔ اور اگر اس کو اپنے ظاہر پر بھی رکھا جائے، اس روایت کو صدقہ سے مراد نفقہ نہ بھی لیا جائے، تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یتیم ابھی چھوٹا ہے، صغیر ہے، اس کے مال کو اگر تم نے تجارت میں نہیں لگایا، پھر جب یہ بڑا ہو جائے گا تو بڑا ہونے کے بعد بالغ ہوتے ہی اولاً تو لا یتم بعد الاحتلام، بالغ ہوتے ہی اس کی یتیمی ختم ہو گئی، اب یہ ہو گیا شرعاً مکلف۔ اب اس کا مال اگر تمہارے پاس میں ہو اور تم نے تجارت میں نہیں لگایا تو زکوٰۃ تو ہر سال دینا ہے، تو زکوٰۃ اس کو کیا کرے گی؟ صدقہ اس کو کیا کرے گا؟ کھا لے گا، یعنی 2.5% ہر سال اس کا مال کیا ہوگا؟ کم ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اس کے مال کو کیا کرو؟ تجارت میں لگا دو۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم واحکم۔